امریکہ کی ایئر انڈسٹری پر فروری کا پہلا اشراف بھاری پڑ گیا۔ بھاری نہیں بلکہ بہت بھاری پڑ گیا۔ ان 10 دنوں میں امریکہ کے 7 طیارے گر کر ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ دو جہاز آپس میں ٹکرائے اور تباہ ہو گئے، جس میں کئی مسافر بھی مارے گئے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ کی ریاست ایریزونا کے اسکاٹسڈیل ایئرپورٹ پر چھوٹا طیارہ رن وے سے پھسل کر دوسرے طیارے سے ٹکرا گیا۔ حادثہ لینڈنگ کے دوران پیش آیا، جس میں ایک شخص ہلاک اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر میں پیش آیا، جس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ حادثے کے بعد ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت بھی کچھ دیر کے لیے روک دی گئی۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران پیش آنے والے 2 طیارہ حادثوں کے بعد سے امریکہ میں فضائی سفر کے حوالے سے سخت نگرانی کا عمل جاری ہے۔ یہ حادثات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 29 جنوری سے۔ 29 جنوری کو کیا ہوا؟ امریکی F-35 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ طیارہ الاسکا میں ہوائی اڈے پر گرا۔ اس کا پائلٹ جہاز سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حادثہ کیوں پیش آیا، اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے۔ یہ ہے 29 جنوری 2025 کی بات، اور اس کے بعد پھر 2 روز کے بعد ہی ایک بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے پینسلوینیا میں۔ یہاں پہ ایک مسافر طیارے کے ساتھ ایک فوجی ہیلی کاپٹر اپاچی وہ ٹکرا جاتا ہے۔ دونوں گر کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں کا ملبہ دریا میں جا گرتا ہے۔ ان کی لاشیں نکالی جاتی ہیں۔ تو اس حادثے میں 68 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 3 فوجی تھے جو ہیلی کاپٹر میں سوار تھے اور باقی مسافر جہاز میں سوار تھے۔ اس پر ٹرمپ کی طرف سے بھی شدید برہمی کا اظہار افسوس بھی کیا گیا تھا۔ وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر کیسے جہاز کے اتنا قریب آ گیا کہ اس کے ساتھ ٹکرا گیا اور پھر دونوں دریا میں جا گرے۔ اس کے بعد پھر ایک حادثہ ہوتا ہے، یہ ایئر ایمبولینس ہے۔ یہ بھی امریکہ کے اندر ہی سفر کے دوران گر کر تباہ ہوئی۔ اس جہاز کے گرنے سے 3 افراد مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ فلپائن میں بھی ایک امریکی طیارہ گر گیا تھا۔ جنوبی فلپائن میں چھوٹا طیارہ کھیتوں میں گرا تھا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار موجود 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فلپائن میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا کہ گرنے والے طیارے کا تعلق امریکی فوج سے تھا۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق حادثے کا شکار طیارہ کنٹریکٹ پر امریکی فوج کے زیر استعمال تھا۔ امریکی سفارت خانے نے طیارہ حادثے سے متعلق مزید معلومات نہیں دی، تاہم سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی فوج کی انڈو پیسیفک کمانڈ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاری کرے گی۔ دوسری جانب فلپائن کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طیارہ گرنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ طیارہ گرنے سے کھیت میں موجود ایک بھینس بھی ماری گئی۔ اب آ جاتے ہیں ایک بار پھر 2 ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر تباہ ہونے والے طیاروں کی طرف۔ گراؤنڈ پر یہ حادثہ ہوا اور یہ بات ہے 8 فروری کی، جبکہ خبر ریلیز کی گئی ہے 11 فروری کو۔ اس دن بھی یہ اڑتی خبر سامنے آئی تھی۔ ایک مرتبہ اس پر ٹی وی چینل پر، پاکستان کے ٹی وی چینل پر خبر چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد اس خبر کو پھر بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ آج تیسرے روز اس خبر کو پھر امریکہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ 10 دن کے دوران اتنا امریکہ کی ایئر انڈسٹری کو نقصان ہو گیا، ان پر کیا بھاری ہے یا پھر جنات کا سایہ امریکی ایئر انڈسٹری پر منڈلا رہا ہے؟ بہرحال امریکہ کو ایک عشرے کے دوران شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کو سسٹم فیلئر کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر سسٹم فیلئر ہو تو پھر کسی ایک قسم کے طیاروں میں فالٹ آ سکتا ہے، لیکن یہ چھوٹا کوئی طیارہ، کوئی بڑا طیارہ، کوئی فوجی طیارہ، کوئی ہیلی کاپٹر ہے اور کوئی فائٹر جیٹ ہے، تو الگ الگ طیاروں کی قسمیں ہیں۔ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی میٹیریل فیلور ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا ان میں ٹیکنیکل فالٹ آنے لگا ہے۔ اگر ایک قسم کے جہازوں میں ایسا کچھ ہوتا، اس طرح سے تباہی ہوئی ہوتی، تو کہا جا سکتا تھا کہ سسٹم فیلور ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی ایئر انڈسٹری پر بھاری ہے یا اس پر جنات کے سائے ہیں۔ اس کو اتفاق ہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک جس میں ہر چیز جدید خطوط پر استوار ہے، اس کو بھی ایسے حادثات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال مینجمنٹ کی ضرور کمی ہو سکتی ہے،
کیونکہ جس طرح سے ہیلی کاپٹر اور مسافر طیارہ ٹکرائے آپس میں، اس میں سراسر غلطی پائلٹ کی تھی، ایک پائلٹ کی یا دوسرے پائلٹ کی، ہیلی کاپٹر والے پائلٹ کی یا پھر ہوائی جہاز اڑانے والے پائلٹ کی۔ اسی طرح سے جس طرح سے ایریزونا میں 2 جہاز ٹکرا گئے، ایک لینڈ کر رہا تھا دوسرا گراؤنڈ پر تھا، تو اس میں بھی پائلٹ کی غلطی شمار ہوتی ہے جس سے صحیح طریقے سے لینڈنگ نہیں ہو سکی۔ تو اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہی زیادہ تر یہ حادثات پیش آئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ امریکہ کس طرح اپنی اس نااہلی پر، کوتاہی پر، ایسے پائلٹوں کی غلطیوں پر قابو پاتا ہے، یا پھر گراؤنڈ کرو کی بھی غلطیاں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔